السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو آج ہم اسٹائلسٹکس کو ڈسکس کریں گے اور اس کا فرسٹ لیکچر ہے. سو دیکھیں گے کہ اسٹائلسٹکس کا بیسیکلی پرپس کیا ہوتا ہے, آبجیکٹیو اس کا کیا ہے. تو فرسٹ کیا ہے, اسٹائلسٹکس کیا کہتی ہے, دس کورس ایمس ٹو انیبل لرنرس ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس اینڈ فنکشن آف اے اسٹائل اینڈ لینگویج ان لٹریری ورک. اب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس لٹریری ورک ہوتا ہے نا, تو اس میں فنکشن ہے اور جو اسٹائل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ود رسپیکٹ ٹو دا لینگویج. اچھا, فردر مور کیا ہے, انالائز لٹریری ٹیکسٹ آن دا بیسس آف اسٹائل. اب جو لٹریری ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو آن دا بیسس آف اے اسٹائل اس کو انالائز کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرفارمنس ڈیٹیل انالیسس آف اے ٹیکسٹ ٹو سی ہاؤ they are constructed and which features distinguish literary expression from non-literary expressions. اچھا, اب یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ اس میں اس چیز کو انالیسس کیا جاتا ہے, ڈیٹیل انالیسس آف دا ٹیکسٹ, اور یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ کس طرح یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ کنسٹرکٹ ہوا ہے اور کون سے جو فیچرز ہیں ان کے بہاف پہ کیا ہوتا ہے, لٹریری ایکسپریشن جو ہے وہ ڈسٹنکشن اس میں آتی ہے, وہ مختلف ہوتی ہے لٹریری ایکسپریشن نان لٹریری ایکسپریشن سے. اچھا, اب جب لٹریری ایکسپریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ لٹریچر کے مطابق مثال کے طور پہ ڈراماز آ گئے, پوئم آ گئی, پروز آ گئے, یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, وہ لٹریچر سے لٹریچر ورک سے جو ایکسپریشن اس چیز سے کیا ہوتا ہے وہ کس طرح ڈفرینٹ ہے لٹریری ایکسپریشن سے نان لٹریری ایکسپریشن سے, اس کو دیکھا جاتا ہے. اسٹائلسٹکس کا مطلب یہ اپروچ ہوتی ہے. اب فردر مور کیا ہے کہ اپلائی دا انڈرسٹینڈنگ آف اسٹائلسٹکس ٹو ادر نان لٹریری ایکسپریشن سچ ایز نیوز, ایڈورٹیزمنٹ اینڈ پولیٹکس اینڈ ریلیجن. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ دیٹس اسٹائلسٹکس also apply to understand that کہ to other non-literary expressions such as news, advertisement and politics اور religion, اس میں بھی اس کو implement کیا جاتا ہے. So now we would be focusing, جیسے کہ ہم نے جانا کہ اسٹائلسٹکس جو ہوتی ہے وہ مینلی فوکس کرتی ہے اسٹائل پہ, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹائل سے مراد لٹریچر پہ, اور اس کے بعد لنگوسٹکس پہ, اسٹکس سے مراد لنگوسٹکس ہے. تو a person distinctive language habits or the set of individual characteristics of a language use. اچھا, اس بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک جنرل سی ایگزامپل لیتے ہیں بات کو ایزی سمجھنے کے لیے, کہ جس طرح ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ انڈیویجول اس کا سٹائل ہوتا ہے, اور اس کی انڈیویجول بندے کی کیا ہے ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ دوسرے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہی کیا ہوتا ہے, سٹائل سے مراد یہ چیز ہے کہ جو ایک آتھر ہے, ٹھیک ہے, ایک جو پرسن ہے وہ کیا کرتا ہے, ایک ڈسٹنکٹیو لینگویج مطلب مختلف ایک یونیک لینگویج جو ہے وہ یوز کرتا ہے, اور وہ سیٹ آف انڈیویجول کریکٹرسٹکس آف اے لینگویج پہ وہ بیس کرتی ہے. اچھا, اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح مطلب سٹائل کیا ہے. اب دیکھیں نا کہ ملٹنس کی جو پیراڈائز لاسٹ ہے اس میں کیا ہے, گرینڈ سٹائل اس نے یوز کیا ہے. دین وی آر ہیونگ اے سوئفٹ سٹیریکل, جوناتھن سوئفٹ نے کیا کیا ہے, سٹیریکل سٹائل کو فالو کیا ہے. اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے الیگزینڈر پوپ کی جو موک ایپک ہے, ہیروئک سٹائل, ریپ آف دا لاک, اس میں دیکھا جائے تو اس نے کیا کیا ہے, ہیروئک سٹائل کو اڈاپٹ کیا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے بیکنز ایپی گرامیٹک سٹائل. کیا ہوتا ہے کہ بیکنز کا جو ایپی گرامیٹک سٹائل ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. بیکن جس کے اس کے ایسیز ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایپی گرامیٹک سٹائل کو فالو کیا ہے. اچھا, فردر ہم اسٹائل پہ فوکس, اس اسٹائل یہ چیز بھی ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ جو چیز لکھی گئی ہے, سم اور آل دا لینگویجز habits shared by the people in a group or a writers belonging to a particular era or age. اب دیکھیں اگر آپ نے ہسٹری آف لٹریچر سے آپ کا پالا پڑھاؤ تو وہ کیا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آگے آپ کے پاس اولڈ انگلش لٹریچر آ گیا, پھر آپ کے پاس نارمن کنکویسٹ آیا, اینڈ سو آن آپ کے پاس ایلزبتھن ڈراماٹسٹ آئے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک مخصوص سٹائل کو فالو کیا ہے.
تو ہم اس ایج کے بنا پہ کیا ہے کہ وہ ایج جو تھی ان کا کیا تھا، ایک اسپیسیفک سٹائل تھا. پھر ہمارے پاس آ گیا رومانٹک پوئٹس آ گئے. ٹھیک ہے، ان کا رومانٹک پوئٹس سٹائل کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے، ایک اسپیسیفک سٹائل کو فالو کیا ہے. آفٹر دیٹ وی آر ہیونگ دا اسٹائل آف نیوز رپورٹنگ. کیا ہوتا ہے کہ نیو رپورٹنگ کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں اے آر وائی نیوز دیکھ لیں، جیو نیوز دیکھ لیں، جتنے بھی چینلز ہیں ان کا اسپیسیفک کیا کائنڈ آف سٹائل ہوتا ہے نیوز کو انڈیکیشن کرنے کے لیے. جس طرح بلٹ چل رہی ہوتی ہے بریکنگ نیوز کے لیے، وہ ایک طرح میوزک کریٹ کرنا. سو یہ کیا ہے آپ کا دا اسٹائلز آف اے نیوز رپورٹنگ آ جاتا ہے. پھر آفیشیل ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں. جس طرح کہ اب دیکھیں گورنمنٹ سرونٹ ہوں گے تو انہوں نے لیو لینی ہے یا کوئی لیٹس سپوز دیٹ کہ کسی گرانٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو وہ کیا کریں گے، اسپیسیفک فارمیٹ آف دا ڈاکومنٹ کو وہ فالو کریں گے. تو وہ کیا ایک اسپیسیفک سٹائل ہے. اچھا، اب یہاں پہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ کنسیپٹ آف سٹائل کو سمجھا کہ سٹائل کیا چیز ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا انڈیویجول طور پہ سٹائل کو ریئل ورڈ سے ریلیٹ کیا اور اس کو سمجھا کہ وہ کیا ہوتا ہے. اب ہم فوکس کریں گے کہ واٹ از دا اسٹائلسٹکس بیسیکلی. ٹھیک ہے، اب اسٹائلسٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ فوکس کریں یا غور کریں، اسٹائلسٹکس از دا اسٹڈی آف اے اسٹائل. اسٹائلسٹکس کیا ہے، اسٹڈی آف دا اسٹائلز ہے، used in literary and a verbal language and the effects the writers the speaker wishes to communicate to the reader or a listener. اب اسٹائلسٹکس کیا ہے، یہ ایک کائنڈ آف اے اسٹڈی آف دا اسٹائلز ہیں جو کہ کائنڈ آف اے یوز ہوتی ہے لٹریری اینڈ وربل لینگویجز میں ہمارے پاس. اور یہ دیکھا جاتا ہے، دیکھتی ہے اسٹائلسٹکس کہ اس کا ریڈر یا رائٹر اسپیکر پہ ایک کیا اثر انداز ہو سکتی ہے، یا جو رائٹر ہے وہ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے ٹو دا ریڈر اور ٹو دا لسنرس. اوبویسلی دیٹ وڈ بی اے in a literary work could be in a written form and as well as in writing form. اچھا، اب ہمارے پاس فردر جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں. اسٹائلسٹکس اپلائز لنگوسٹکس ٹو لٹریچر ان دا ہوپ آف ارائیونگ ایٹ انالیسز وچ آر مور براڈ rigorous and objective. اب یہاں پہ کیا چیز آ جاتی ہے کہ اسٹائلسٹکس جو ہے یہ کیا کرتی ہے، اپلائز کرتی ہے لنگوسٹکس کو ٹو دا لٹریچر ان ہوپ آف ارائیونگ ایٹ analyzing which are more broad and rigorous and objectives. اب اس میں اوبیس بات ہے. اچھا، یہی بات اب کہ اسٹائلسٹکس اپلائز لنگوسٹکس کیا کرتی ہے. اب دیکھیں جب اسٹائلسٹکس کا ہم نام لیتے ہیں نا تو یہ کیا کرتی ہے، بیسیکلی یہ جو سبجیکٹ ہے یا یہ ڈسپلن ہے وہ کیا کرتی ہے، لنگوسٹکس کو کیا کرتی ہے، اپلائی کرتی ہے. مطلب کہہ لیں کہ یوز کرتی ہے کس پہ، لٹریچر پہ. کہ کیا ان دیٹ ویری سینس کہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انالیسس کر سکے which could be a more broader and rigorous and objectives. جیسے کہ یہاں پہ objective words ہے تو ایک رائٹر کی سبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے، مطلب اس کی خود کی فیلنگز وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہیں. لیکن جب اس کی آبجیکٹیو اپروچ آ جاتی ہے سو دیٹ مینس کہ دیٹ از گوئنگ ٹو رائٹ اباؤٹ دا سوسائٹی. سو اوور ہیئر اسٹائلسٹکس کیا ہے کہ وہ ان شارٹ ٹرم اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسٹائلسٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے یا ڈسپلن ہے کہ وہ لنگوسٹکس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لٹریچر کو انالائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے comes to know in a broader sense اور rigorous sense اور objective sense میں. یہاں پہ آپ کو مزید مطلب ہم اسپیسیفیکیشنس کی طرف جا رہے ہیں. تو اسٹائلسٹکس کیا ہے، انسٹیڈ آف فوکسنگ آن what the work is about. کیا ہے کہ اسٹائلسٹکس کیا ہے، اس چیز پہ فوکس نہیں کرتی کہ ورک کس چیز کے بارے میں کیا، کہ what the work، یہاں پہ what and how جو word ہے that is very important. If you are going to focus on that very thing that would become very easy for you. So وہ کہتا ہے کہ instead of focusing on what the work is about, stylistics focuses on how the work is composed. سو اس کا وٹ پہ فوکس نہیں ہوتا کہ جو ورک ہے، ٹھیک ہے، لٹریری ورک ہے، اس میں تھیم کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. بلکہ جو فوکس ہوتا ہے ہاؤ دا ورک از کمپوزڈ،
کہ کس طرح کوئی چیز کنسٹرکٹ ہوئی ہے، مطلب اس کا اسٹرکچر کیا ہے. اب دیکھیں نا کہ لیٹس سپوز دیٹ ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ سینٹینس ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو ہم اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سبجیکٹ کون سا ہے، آبجیکٹ کون سا ہے، اور ورب کون سا ہے، اس میں کیا ناؤن یوز ہوا ہے پارٹ آف اسپیچ کے اکارڈنگ. تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل. اسی طرح کیا ہے کہ جو اسٹائلسٹکس ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ کس طرح ایک پوئم کنسٹرکٹ ہوئی ہے، اور یا کوئی ناول جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے، اس کی کون سی ٹائپ ہے، یا کوئی پوئم ہے تو وہ ایپک ہے تو اس میں کون سا ایلیمنٹ ہے جو کہ اس کو ایپک قرار دے رہی ہے. تو اسٹائلسٹکس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی کیا کرتی ہے، ٹیگ کرتی ہے، یہ لیبل کرتی ہے کسی بھی ورک کو ان اے کیٹیگری. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے، مزید اس کو ایزی کر دیا گیا ہے کہ اسٹائل اوور مینس لٹریچر، اسٹکس مینس لنگوسٹکس. سو لٹریچر، یہاں پہ لٹریچر کی فارمز کون سی ہے، آیا کہ وہ ایپک ہے، آیا کہ وہ گرینڈ سٹائل ہے، یا کوئی وہ اسپیسیفک ایرا کا سٹائل ہے، اور بائی یوٹیلائزنگ لنگوسٹکس. اب لنگوسٹکس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. دیکھیں ایک یہ براڈر سینس ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ کہہ لیں کہ فونالوجی بھی آ جاتی ہے، فونیٹکس بھی آ جاتی ہے، ڈفرینٹ کائنڈز آف دا لیولز آ جاتے ہیں. اس پہ کیا ہے کہ لٹریچر کو انالائز کیا جاتا ہے. یہی چیز ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہے کہ اسٹائلسٹک از اے کریٹیکل میتھڈ دیٹ انالائزز لٹریری ورک آن دا بیسس آف اسٹائل. اسٹائلسٹکس کیا ہے، از اے کریٹیکل میتھڈ ہے، کیا ہے، ایک کریٹیکل میتھڈ ہے دیٹ انالائزز لٹریری ورک، جو کہ لٹریری ورکس کو انالائز کرتی ہے آن دا بیسس آف اسٹائلس، اسٹائلس کے بیس پہ اس کو انالائز کرتی ہے. اچھا اٹس پریکٹیشنرز فوکس on analyzing a writer's stylistic choices with regard to ڈکشنز کو دیکھتی ہے، وکیبس کو دیکھتی ہے، سینٹیکس کو دیکھتی ہے، فنالوجی کو دیکھتی ہے، اور فیگوریٹو لینگویج کو دیکھتی ہے. اچھا یہاں پہ اب ویلز کی ایک ڈیفینیشن آ جاتی ہے اسٹائلسٹکس کی، مطلب ایک اسکالرس ہیں، سو وہ جو کہ ڈکشنری آف اسٹائلسٹکس سیکنڈ ایڈیشن میں پیرسن کیا ہے کہ اس میں مینشنز ہے. تو ویلز کیا کہتے ہیں، کیٹ ویلز کہتے ہیں the goal of stylistic is not simply to describe the formal features of the text for their own sake. اب اسٹائلسٹکس کا گول کہہ رہے ہیں یا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ سمپلی فارمل فیچرز آف دا ٹیکسٹ کو وہ ڈسکرائبس کرے. اچھا اب فارمل فیچر سے کیا مراد ہے کہ لیٹس سپوز دیٹ فارملی جس کو ڈسکرائب اسٹینڈرڈ جو لینگویج ہے اس میں پارٹ اسپیچ آ گئے، ڈفرینٹ اسپیکٹس آف دا لینگویج آ گئے، اس کو نہیں دیکھتی، بٹ ان آرڈر ٹو شو دیئر فنکشنل سگنیفیکینس فار دا انٹرپریشن آف دا ٹیکسٹ، کیا کرتی ہے کہ فنکشنل سگنیفیکینس ہے فار دا انٹرپریشن آف دا ٹیکسٹ، اس کو دیکھا جاتا ہے. فردر اگر ہم آگے بڑھیں تو ایز اے ڈسپلن اگر ہم اسٹائلسٹکس کو دیکھیں تو اس کا جو فوکس ہے وہ یہ لنک کرتی ہے لٹریری کرٹیسزم کو کس کے ساتھ، لنگوسٹکس کے ساتھ یہ لنک آؤٹ کرتی ہے. اچھا اٹ ڈز ناٹ فنکشن ایز اے اٹونومس ڈومین آن اٹس اون. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اسٹائلسٹکس ہے کہ یہ آن انڈیویجول طور پہ ایک اٹونومس کیا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ دوسرے سبجیکٹ کے مرہون منت بھی ہے، جس طرح کہ ہم نے لٹریری کرٹیسزم کو لنک کرتی ہے کس کے ساتھ، لنگوسٹکس کے ساتھ. اچھا بٹ اٹ کین بی اپلائیڈ ٹو این انڈرسٹینڈنگ آف لٹریچر. اب اس کو اسٹائلسٹکس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں لٹریچر کی انڈرسٹینڈنگس لینے کے لیے بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا اٹ ریلائز آن لٹریری کرٹیسزم ٹو کمنٹ آن دا quality and meaning of a text for a interpretation and understanding. اب اس میں یہی چیز ہے کہ it relies on literary criticism، کیا کرتی ہے کہ یہ ریلائی کرتی ہے، ڈپینڈنٹ ہوتی ہے on the literary criticism to comment on a quality and meaning of a text. کسی بھی ٹیکسٹ کہہ لیں کہ اس کی کوالٹی یا اس کے میننگ پہ کمنٹ کرنے کے لیے
کس پرپس کیا ہوتا ہے؟ فار انٹرپریٹیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، کوئی بھی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے، کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. فردر ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹائلسٹکس. اسٹائلسٹکس ایکسپلورز ہاؤ ریڈرز انٹریکٹ ود دا لینگویج. اسٹائلسٹکس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ کس طرح جو ایک ریڈر ہے وہ ریڈر ایکسپلور کرتا ہے. اسٹائلسٹکس ایکسپلورز ہاؤ ریڈرز انٹریکٹ ود دا لینگویج، کہ کس طرح جو ایک ریڈر ہوتا ہے وہ انٹریکٹ ہوتا ہے ود دا لینگویج کے ساتھ. اچھا، مینلی فوکس کیا ہوتا ہے اس کا؟ لٹریری ٹیکسٹ ہوتا ہے مینلی، مطلب لٹریری ٹیکسٹ ہم کہہ سکتے ہیں. ان آرڈر ٹو ایکسپلین ہاؤ وی انڈرسٹینڈ اینڈ آر افیکٹڈ بائی دا ٹیکسٹ وین وی ریڈ دیم، اور کہ کس طرح اس ٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور کس طرح ہم اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہم پہ کیسے کیا کیسے اثر انداز ہوتا ہے. فردر اگر ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں، اسٹائلسٹکس کین بی سین ایز اے لاجیکل ایکسٹینشن. کیا ہے؟ کہ ایک لاجیکل ایکسٹینشن ہے آف اے مووز ود ان لٹریری کرٹیسزم. کیا ہے؟ کہ ود ان لٹریری کرٹیسزم یہ کیا ایک مووز ہے ارلی ان دا 20th سینچری. کیا ہے؟ 20th سینچری کی جو بگننگ تھی اس وقت، ٹو کنسنٹریٹ آن اسٹڈیئنگ ٹیکسٹ ریدر دین آتھرس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ٹیکسٹ کو اسٹڈی کرنے کے اس نے کیا کیا ہے کہ دیٹس گوئنگ ٹو بی فوکس آن دا آرتھر rather than in concentrating on the studying the text. اچھا، ناؤ جو نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے اسٹائلسٹک اینڈ اسٹائل. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں گے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اینڈ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، اس کو ہم جج کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، اب یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم جس چیز کو جج کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹائلسٹکس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے ان اے کلاسیکل ایج میں نا. سو ریٹورک سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے، ریٹورک آ جاتا ہے. اب ریٹورک کیا ہے؟ دا آرٹ آف کریٹنگ اسپیچ taught in ancient Greece to train speaker to create effective speech. اب یہ ایک طرح کا ریٹورک کیا ہے کہ اسپیچ کو کریٹ کرنا، کس طرح ایک اسپیچ کو کریٹ کیا جاتا ہے. اور اینشنٹ گریس میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو جو اسپیکر ہے اس کو افیکٹو اسپیچ کریٹ کرنے کے لیے ٹرین کیا جاتا تھا. سو یہاں سے بھی کیا اسٹائلسٹکس نے کیا کیا کہ اس کو کائنڈ آف فاؤنڈیشن ملی اسٹائلسٹکس کو. یہاں پہ اس کے ہم کہہ سکتے ہیں بگننگ. اور دوسرا جو اگر ہم دیکھیں تو پوئٹکس سے بھی اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی. دا کریشن آف اے پوئٹک لٹریری ورکس، جب کیا وہ پوئٹکس آئی تو اس میں کیا کیا تھا، ارسٹوٹل نے پوئٹکس اینڈ دا پائنیئر پبلیکیشن ہوئی، اور ڈسٹنکشن اس نے ایپک کی فارم، ڈرامہ کی فارم اور لیرکس فارم جو تھیں وہ ڈسکرائب کی. ڈفرینٹ سارٹ آف دا پوئٹری پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہے ارسٹوٹل کی اور جو ان کے استاد تھے ان کے درمیان کیا تھا، پلیٹو. بہت ساری ڈسکشن اس چیز پہ ہوئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی جو اسٹائلسٹکس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے کائنڈ آف اے بگننگ اس طرح کی ہوئی اس کی. اور جو تھرڈ چیز ہم دیکھیں اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے اسٹائلسٹ اور اسٹائل کی ڈیولپمنٹ کو اگر ہم جج کرنے کی کوشش کریں تو ڈائلیکٹکس دا اسٹڈی آف اے کریٹنگ اینڈ گائیڈنگ ڈائلاگ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ دا اسٹڈی آف کریٹنگ اینڈ گائیڈنگ ڈائلاگ، ٹاک اور ڈسکشن، دا ڈائلاجیکل اور سوکریٹیز میتھڈ. اب اس میں کیا ہوا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کو اگر ہم چیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو ڈائلیکٹکس کیا تھی کہ یہ ایک کائنڈ آف اے اسٹڈی تھی جو کہ کریٹ کرتی تھی اے کائنڈ آف اے گائیڈنگ ڈائلاگس. ٹھیک ہے، گائیڈڈ ڈائلاگ ہوتے تھے ٹاک اور ڈسکشن کے لیے اس کو ٹرین کیا جاتا تھا. اینڈ ڈائلاجیکل اور سوکریٹس میتھڈز بھی اس کو کہا گیا. اب ہم فردر اس کو اگر سم اپ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات اس طرح ہوگی: دا فردر ڈیولپمنٹ آف اسٹائلسٹکس واز بیسڈ آن دا تھری ابو مینشن سورس. اب
اسٹائلسٹکس کی جو فردر اوبیسلی ایک کلاسیکل ایج کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ. تو کلاسیکل ایج کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ پھر ہم 19th سینچری پہ جائیں گے, پھر 20th سینچری پہ جائیں گے, تو اس کی ڈیولپمنٹ دیکھنے کی کوشش کریں گے. سو دا فردر ڈیولپمنٹ آف اسٹائلسٹکس واز بیسڈ آن دا تھری ابو مینشن سورسز, جو کہ تھری ابو مینشن سورسز ہمارے پاس کون سے وہ ڈیولپمنٹ کا باعث بنی, جیسے ریٹورک ہو گئی, پوئٹکس ہو گئی, اور ڈائلیکٹکس ہو گئی. اس بیس وہ کرتی ہے. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہی چیز ہے کہ پوئٹکس جو تھی اس لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف اے لٹریری کرٹیسزم. جب پوئٹکس آئی تو اس نے کیا کیا, کائنڈ آف اے فاؤنڈیشن کریٹ کی ہمارے لیے لٹریری کرٹیسزم کی طرف. اچھا اب جب آپ ارسٹوٹل کی پوئٹکس کو, اس کی بک کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں تو اس میں لٹریچر کے مطابق مطلب کہہ لیں کہ اس میں آپ کو ایپکس کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور اگر ہم دیکھیں ایڈیپس ریکس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں ٹریجڈی کے بیان کیا گیا ہے. تو بہت سارے ایلیمنٹ کو بیان کیا گیا ہے. تو اسی سبجیکٹ نے کیا کیا, دا پیپل کو لیڈ کیا لٹریری کرٹیسزمس کی طرف, مطلب کائنڈ آف اے فاؤنڈیشن یہ ثابت ہوئی. اور پھر اگر ہم اس کو مزید بڑے دیکھیں تو اینڈ ریٹورک اینڈ ڈائلیکٹس ڈیولپ انٹو اسٹائلسٹکس. اور کیا ہوا, ریٹورک اور ڈائلیکٹکس جو تھی اس کی ڈیولپمنٹ انٹو اسٹائلسٹکس میں ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی. اچھا اب یہاں پہ پریکٹیکل اینڈ نیو کرٹیسزمس کو بھی ہم آبزرو کرتے ہیں نا, تاکہ ہمارا جو مائنڈ لیول ہے تو اسٹائلسٹکس کو کیا کرے, وہ اڈاپٹ کر پائے یا کچھ سمجھ پائے. اچھا اب 19th سینچری ڈیولپمنٹ میں کیا ہے, 19th سینچری لٹریری کرٹیسزم کنسنٹریٹڈ آن دا آتھر. کیا کیا 19th سینچری میں جو لٹریری کرٹیسزمس کا جو کنسنٹریشن رہا وہ آن دا آتھرز پہ تھا. اینڈ ان بریٹن دا ٹیکسٹ بیس کرٹیسزم آف دا ٹو کرٹکس. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو بریٹن کے جو تھے اس میں کیا تھا, ٹیکسٹ بیس جو کرٹیسزم تھا وہ ٹو کرٹکس پہ تھا. ایک تھے ریچرڈس اینڈ دوسرے تھے ولیم ایمپسن. ریجیکٹڈ دیٹ اپروچ ان آرڈر ٹو کنسنٹریٹ آن دا لٹریری ٹیکسٹ دیم سیلف. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو کنسنٹریشن تھی انہوں نے رکھی وہ لٹریری ٹیکسٹ دیم سیلف پہ رکھی, انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا. اینڈ ہاؤ ریڈرز ور افیکٹڈ بائی دوز ٹیکسٹ, اور کس طرح یہ جو ٹیکسٹ تھا ان سے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. ان کا جو کرٹکس تھا 19th سینچری میں, جو کہ میں نے دو کرٹکس کا نام لیا, جیسے کہ ٹیکسٹ بیس کے ٹو کرٹکس جیسے کہ ریچرڈسن اور ولیم ایمپسن جو ہے, ان کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں. اور فردر مور اینڈ ہاؤ ریڈرس ور افیکٹڈ بائی دوز ٹیکسٹ, اور کس طرح جو ریڈرس تھے وہ افیکٹ ہوئے اس کائنڈ آف اے ٹیکسٹ سے. دس اپروچ از اوفن کالڈ پریکٹیکل کرٹیسزم. اس اپروچ کو ہم کیا کہتے ہیں, موسٹلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل کرٹیسزم ہے. اب 19th سینچری کی ڈیولپمنٹ کو اگر ہم مزید جج کرنے کی کوشش کریں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو انالائز اٹ نا, سو it is matched by a similar critical moment in the USA. اس میں کیا ہوا کہ it is a kind of a matched by a similar critical moment in the USA associated with the Clint Brooks called new criticism. اس کو کہا گیا. اچھا, نیو کرٹیسزم واز بیسڈ آلموسٹ ایکسکلوسیولی آن دا ڈسکرپشن آف لٹریری ورکس ایز انڈیپینڈنٹ ایستھیٹک آبجیکٹ. اب یہاں پہ 19th سینچری کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اٹ از میچڈ بائی اے سملر کریٹیکل مومنٹ ان دا یو ایس اے ایسوسیٹڈ ود دا کلینتھ بروکس. ٹھیک ہے, اے کالڈ نیو کرٹیسزم اس کو کہا گیا. And new criticism was based almost exclusively on the description of literary works as independent aesthetic objects. اب اس میں کیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ aesthetic object پہ یہ بیس کرتی ہے. 19th century کی ڈیولپمنٹ, these two critical moments share two important features. یہ جو کریٹیکل مومنٹس تھے اس میں کیا کیا گیا, دو اس کے امپورٹنٹ فیچرز تھے. فرسٹ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, این ایمفسس آن دا لینگویج آف دا ٹیکسٹ ریدر دین اٹس آتھر اینڈ
اس نے کیا کیا کہ ایمفسس دیا ہے اس بات پہ کہ آن دا لینگویج آف دا ٹیکسٹ ریدر دین اٹس آتھر اینڈ. اچھا، اس میں کیا ہے پریکٹیکل کرٹیسزم ہے، نیو کرٹیسزمس کو بھی دیکھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی، چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس کو لنک کیا تھا کہ کرٹیسزمس میں بھی اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے اسٹائلسٹکس میں نا. سو 19th century literary criticism concentrate on the author, and in Britain the text based criticisms of the two critics, Richard and William Empson, rejected that approach in order to concentrate on the literary texts themselves and how readers were affected by those texts. This approach is called practical criticism. اس کو کہتے ہیں کہ 19th سینچری میں اگر ہم ان اے سمپل ورڈ کہ ان 19th سینچری میں اگر ہم لٹریری کرٹیسزمس کو کنسنٹریٹ کریں آن دا آتھرز پہ، سو اینڈ ان بریٹن دا ٹیکسٹ بیسڈ کرٹیسزمس آف دا ٹو کرٹکس تھا، ایک تو ریچرڈ اور دوسرے تھے ولیم ایمسن. انہوں نے کیا کیا، they have rejected that approach in order to concentrate on the literary texts themselves. literary texts پہ themselves ان پہ فوکس کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، اس چیز کو ریجیکٹ کیا. اینڈ انہوں نے کہا کہ اینڈ ہاؤ ریڈرز were affected by those texts، کہ what's gonna having a kind of effect that very text on the reader. They were focusing on that very thing instead of concentrating on the literary texts themselves. This approach was called the practical criticism. So that very the 19th century of the development of the criticism. So that very match of the کہہ لیں کہ literary criticisms کا 19th century میں، so it is matched by a similar critical movement in the USA. so that very movements جو ہے وہ میچ اپ ہوئی کس کے ساتھ، یو ایس اے امریکہ میں، اور یہ ایسوسیٹڈ تھی ود دا کلینتھ بروکس، اور اس کو کہا گیا تھا نیو کائنڈ آف کرٹیسزمس کہا گیا تھا جو برٹن میں تھی، اس سے میچ اپ ہوئی. اچھا، نیو کرٹیسزم واز بیسڈ آلموسٹ ایکسکلوسیولی آن دا ڈسکرپشن آف اے لٹریری ورکس ایز اے انڈیپینڈنٹ ایستھیٹک آبجیکٹ. اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ جو لٹریری ورک ہے اس کو ایز اے انڈیپینڈنٹ آبجیکٹ کے طور پر لیا جاتا تھا اور اس کو ہی انالائز کیا جاتا تھا اور کرٹکس اس پہ کی جاتی تھی. اچھا، اب یہاں پہ مزید دو مومنٹس کی بات ہوئی ہے، ایک تو پریکٹیکل کرٹیسزمز ہے اور ایک نیو کرٹیسزم ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. سو ان دیٹ ویری سینس ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دو مومنٹس کی بات کی گئی ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیز ٹو کریٹیکل مومنٹس شیئر ٹو امپورٹنٹ فیچرس. دو جو کریٹیکل مومنٹس تھی، دا فرسٹ ون از پریکٹیکل کرٹیسزمز اور دوسری ہمارے پاس نیو کرٹیسزمز آئی. تو دا فرسٹ ون کیا تھا، اس کا فوکس تھا این ایمفسس آن دا لینگویج آف دا ٹیکسٹ ریدر دین اٹس آتھر اینڈ آتھر. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، جو ایمفسس دیا وہ لینگویج کے ٹیکسٹ پہ دیا ریدر دین اٹس آتھر اور کائنڈ آف سم کائنڈ آف ایلس. اور اس میں کیا تھا، اینڈ پیئنگ very close attention to the language of the text when they read them and then describe how they understood them and were affected by them. کس طرح وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے اور کس طرح وہ اس سے افیکٹڈ ہوتے تھے، اس چیز پہ وہ غور کیا جاتا تھا. اب ہم ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اسٹائلسٹکس اور اسٹائل کے ریگارڈ اگر ہم دیکھیں تو جو ہے ہم دیکھیں گے اب 20th سینچری میں اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ کیا تھا، ماڈرن اسٹائلسٹکس ہیز اٹس روٹس ان رشین فارملزم. رشین فارملزم میں اس کی بیس تھی، اینڈ دین ریلیٹڈ پریگیو اسکول آف دا ارلی 20th سینچری، اس میں بھی اس کی انوالومنٹ آ گئی. فردر مور کیا ہے، اسٹائلسٹکس کین ٹریس اٹس روٹس ٹو دا فارملسٹ ٹریڈیشن دیٹ ڈیولپ ان رشین لٹریری کرٹیسزم ایٹ دا ٹرن آف دا 20th سینچری. اب اس میں یہی چیز کی کہ جو فارملسٹ تھے اس دور کے ٹریڈیشنز کے، وہاں سے رشیا کی اسٹائلسٹک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بیگننگ ہوئی. اچھا، رومن
Jacobson's work focused on poetic language and the study of the formal qualities. Roman Jacobson جو تھا اس کا جو ورک کا جو فوکس تھا on poetic language and the study of its formal qualities پہ اس کا فوکس تھا ایز اے لٹریری کرٹکس نا. سو یہ اب ہم نے اگر ان نٹ شیل میں کہوں سو اس طرح جو ہے اسٹائلسٹکس جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی فرام دا اینشنٹ ٹائم. اگر ہم دیکھیں تو وہ ہم نے 3 ڈائمینشن کو ڈسکس کیا ریٹورک اور ڈائلیکٹس اور ایک چیز ہم نے اور دیکھی اس سے ہوتی ہوئی وہ پھر کیا ہوئی 19 سینچری کی جو کرٹیسزمس کے موومنٹس تھی رچرڈ اور ایمسنس کی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی. پھر آگے جب ہم 20th سینچری میں آئے تو ماڈرن اسٹائلسٹکس کا اس نے روپ دھار لیا اور یہ فارملسٹ جو پریگیو اسکولس آف دا ارلی 20th سینچری تھا اس سے اس کا تعلق ملتا ہے. So that was all about the first lecture of stylistics. Inshallah we would be discussing things ahead and it will be very clear to you now. So the subject is very interesting, so it's require a lot of struggle to be able to enable it to understand the thing. So the thing was complicated now just because of that now we were in the past and we were looking into the past of the stylistics, how it emerged from the history. So we were focusing on that very thing. So in the upcoming lecture we would be discussing things separately, so that would become very easy for all of us. So see you inshallah in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.